اقرا وربکل اکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھو اپنے خدا کے نام پہ جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے انسان کو پیدا کیا ایک لوتھڑے سے۔ پڑھو کہ تمہارا خدا مہربان ہے جس نے تمہیں سکھایا قلم سے، اور سکھایا انسان کو وہ جو وہ جانتا نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو اچھی تعلیم سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دے سکتا۔ ملک اعجاز صاحب، ڈاکٹر صاحب، اساتذہ اکرام، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم دیا جہاں پہ ہم یہ اپنا مذہبی فریضہ پورا کر سکیں۔ لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ جب یہ دیکھ رہا تھا جو پریزنٹیشن فیکلٹی کی طرف سے دی جا رہی تھی اور جو بنیادی کانسیپٹ ہے اسکول کا، وہ بہت زبردست تھا، اور میری نظر میں مسلمان کی اگر کوئی میراث ہے تو وہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہے۔ جو ہمارے بڑے کنونشنل اسکول ہیں ان کے بارے میں اقبال کچھ کہتا ہے، اور میں اقبال کو کوٹ کرنا چاہوں گا۔ اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات۔ بہتر ہے کہ بیچارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقامات۔ آزاد کی ایک آن ہے محکوم کا ایک سال، کس درجہ گراں سیر ہیں محکوم کے اوقات۔ آزاد کی ایک آن ہے محکوم کا ایک سال، کس درجہ گراں سیر ہیں محکوم کے اوقات۔ محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا، محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا، اے بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامات۔ محکوم کے حق میں ہے یہی تربیت اچھی، موسیقی و صورت گری و علم نباتات۔ یہاں پر جب فریم ورک بتایا جا رہا تھا تو میرا خیال ہے کہ ہم صرف طالب علم نہیں یہاں پہ انہیں تعلیم دیں گے، ہم یہاں پہ آزاد لوگوں کی تعلیم بھی کریں گے۔ بہت کچھ کہا جا چکا ہے اور شام بھی کافی لمبی ہو چکی ہے، تو میں صرف ایک واقعہ بتانا چاہوں گا جو کہ شاید تاریخ میں سے ایک سبق بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری ایک ذاتی خواہش بھی ہے۔ موسیٰ ابن خوارزمی آج کل کے دور میں جسے ازبکستان میں شاید پایا جائے، جہاں پہ وہ پیدا ہوا، سن 800 کے اندر پیدا ہوتا ہے خوارزم میں، اور وہاں سے وہ بغداد جاتا ہے جس کو اس دور میں علم کا گھر کہا جاتا تھا، اور وہاں پر جا کے اسے بڑا شوق ہے سائنس کے بارے میں اور علم حاصل کرنے کا، تو وہاں پر وہ علم حاصل کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ شاید نمبرز کے اوپر، جس کو ہم ہندسا کہتے ہیں، اس کے اوپر تحقیق کرے۔ اس وقت تک رومیوں کا ایک طریقہ ہے جس سے وہ نمبرز کو لکھتے ہیں، اور ان نمبرز کے تحت آپ ایک حد سے آگے بڑھ نہیں سکتے۔ تو اس کے ہاتھ ایک کتاب لگتی ہے جو کہ شاید اس خطے میں کسی نے لکھی ہو، جس کا نام تھا برہما گپتا، لیکن وہ کتاب ہے سنسکرت میں، اور موسیٰ ابن الخوارزمی کو سنسکرت آتی نہیں، تو وہ اس لائبریری میں، اس علم کے گھر میں کچھ پرانے اساتذہ کو ڈھونڈتا ہے جن کو سنسکرت آتی ہو۔ وہ سارا دن گزارتے ہیں سنسکرت کا ترجمہ کرتے کرتے عربی میں، اور رات کو موسیٰ بن خوارزمی ساری رات گزارتا ہے وہ تحقیق پڑھنے میں کہ برہما گپتا نے کیا لکھا تھا اس کتاب میں۔ اور ایک شب موسیٰ ابن خوارزمی چیخ اٹھتا ہے اور کہتا ہے مجھے مل گیا، اور جو اس نے اس وقت ڈھونڈا اسے آج ہم بڑا معمولی سمجھتے ہیں، لیکن وہ تھا صفر، زیرو، اور اس نے پوری دنیا کی تاریخ بدل دی۔
لیکن ہمیں شاید اس چیز کا احساس نہیں ہے. موسیٰ ابن خوارزمی لاجک کی بنیاد رکھتا ہے، اس کے بعد تاریخ میں ظلم ہوتا ہے اور تاتاری آتے ہیں، بغداد کے اندر خون بہتا ہے. وہ کتابیں اس میں سے کچھ یورپینز کے ہاتھوں لگتی ہیں، اور اقبال کہتا ہے مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. وہ کیا علم تھا؟ وہ علم یہ تھا کہ جس کو جب یورپینز نے استعمال کیا تو انہوں نے الگوریدم کی بنیاد رکھی، اور وہ الگوریدم وہ اپنی کتابوں میں جب بتاتے ہیں تو ایک مقام پر وہ پھنس جاتے ہیں، کیونکہ جو اوریجنل علم تھا وہ موسیٰ ابن خوارزمی کا تھا، لیکن یورپینز نے وہ کاپی کیا ہوا، اور اس وقت وہ استعمال کرتے ہیں لاطینی زبان، اور لاطینی زبان کے اندر وہ لکھتے ہیں ٹیکسٹ لاگریتمک، جس کا مطلب ہے کہ ہم پھنس گئے ہیں، لیکن کہتا ہے موسیٰ ابن خوارزمی. آج آپ سب کے ہاتھوں میں موبائل فون ہے، اور کمپیوٹر کی بنیاد الگوریدم کے اوپر رکھی گئی ہے، اور وہ علم ہمیں دینے والا ہے موسیٰ ابن خوارزمی. ہم گوگل میپ بڑے آرام سے استعمال کرتے ہیں، میں خود بھی کمپیوٹر انجینئر ہوں. اس گوگل کی بنیاد، اس گوگل میپس کی بنیاد موسیٰ ابن خوارزمی کے علم پہ ہے. تو میری خواہش یہ ہے کہ شاید کسی دن یہاں سے بھی ایسے طالب علم تعلیم پائیں، اور مجھے یقین ہے کہ پائیں. ان کا نام شاید موسیٰ ابن خوارزمی نہ ہو، لیکن مجھے یقین ہے کہ ان کا نام موسیٰ الخضروی ضرور ہوگا. بہت بہت شکریہ.